پر بنے خواب ملاقات 2016 لاہور کی ایک قدیم لائبریری کی خاموش گیلری کتابوں کی خوشبو اور پرانی لکڑی کی مہک سے بھری تھی۔ زیر زمین ایک کیمرے کے شٹر کو آہستہ سے دباتے ہوئے کھڑکی سے آنے والی دھوپ میں ناچتے ہوئے دھول کے ذرات کو کیچڑ کر رہا تھا۔ یہ عمارت اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وقت کے ساتھ وہ سیدھا ہوتی خوبصورتی، معاف کیجیے گا، ایک نرم پر اعتماد آواز نے اس کی توجہ توڑی۔ زین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لڑکی جس کے ہاتھ میں بزنس کے اسٹیٹس کی ایک موٹی کتاب تھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیا آپ یہاں فوٹوگرافی کی اجازت ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی انگلی اس قدیم الماری کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس کی زین تصویر لے رہا تھا۔ زین مسکرایا۔ اصولاً نہیں، لیکن میں لائبریری کو چائے پلا چکا ہوں۔ وہ میری اس فنکارانہ مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ تو آپ فنکار ہیں؟ فوٹوگرافر ہوں، یا کم از کم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، زین نے جواب دیا، کیمرہ نیچے رکھتے ہوئے۔ میں زین ہوں عائزہ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاتھ ملانے کا طریقہ مضبوط اور فیصلہ کن تھا۔ اور میں ایک ایسی طالب علم ہوں جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیوں پرانی کتابیں نئی کتابوں سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ یوں ایک اتفاقی ملاقات نے دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک پل بنا دیا۔ اگلے کئی ہفتے دنوں کی ملاقاتیں لائبریری میں ہی ہوتیں۔ عائزہ اپنے پروجیکٹس پر کام کرتی جبکہ زین عمارت کی مختلف کونوں کی تصویریں بناتا۔ ان کی باتیں کتابوں سے شروع ہو کر موسیقی، فن اور آخر کار اپنے خوابوں تک پہنچ جاتی۔ ایک شام لائبریری بند ہونے کے بعد زین نے عائزہ کو شہر کے پرانے حصے کی سیر کرائی۔ وہ اسے تنگ گلیوں، پرانی اینٹوں سے بنی عمارتوں اور لوہے کے پرانے دروازوں کے پاس لے گیا۔ ہر جگہ ایک کہانی تھی اور زین اسے اپنے کمرے کے ذریعے سناتا۔ تم دنیا کو ایسے دیکھتے ہو جیسے یہ کوئی کہانی ہو، عائزہ نے کہا، ایک پرسکون حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر۔ ہر چیز ایک کہانی ہے، زین نے جواب دیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بس اسے سننے والے چاہیے۔ ان کی نظر ملی اور ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جو دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ محبت کا موسم 2017۔ لاہور کی سردیوں کی دھند میں زین اور عائزہ کا رشتہ پھیلنے لگا۔ وہ چائے خانے میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، ایک دوسرے کو اپنی پسندیدہ کتابیں دیتے اور شہر کے مختلف حصوں میں نئے نئے کھانے آزماتے۔ عائزہ نے زین کو اپنی فیملی کے بارے میں بتایا۔ اس کے والد جو ایک بینک میں مینیجر تھے، اس کی ماں جو اس کی شادی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتی تھی، اور اس کی چھوٹی بہن سارہ جو اس سے 7 سال چھوٹی تھی اور جسے عائزہ بہت چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں پڑھ لوں، اچھی نوکری کروں اور پھر ایک اچھے گھر میں بیاہ جاؤں، عائزہ نے ایک دن کہا، اپنی چائے کو گھورتے ہوئے۔ ان کے نزدیک اچھا گھر وہ ہے جہاں دولت ہو، حیثیت ہو، اور تمہاری نظر میں؟ زین نے پوچھا۔ عائزہ نے گہری سانس لی۔ میرے نزدیک اچھا گھر وہ ہے جہاں خوابوں کی قدر ہو، جہاں ہر فرد اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکے۔ اس نے زین کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہے میرے بارے میں؟ زین نے سر ہلایا۔ میری ماں بہت خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آخر کار میں نے کسی قابل لڑکی سے دوستی کی ہے۔ میرے ابا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، محبت اچھی چیز ہے مگر پیٹ بھرنا بھی ضروری ہے۔ عائزہ مسکرائی۔ کم از کم وہ تمہارے خوابوں کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ نہیں، وہ بس فکر کرتے ہیں۔ اس موسم میں زین نے فوٹوگرافی کو اپنا پیشہ بنانے کی کوشش شروع کی۔ اس نے چھوٹے موٹے ایونٹس کی فوٹوگرافی شروع کی، مگر آمدنی بے ترتیب اور ناکافی تھی۔ عائزہ نے اسے اپنے کام کو منتظم کرنے میں مدد کی۔ اس نے زین کے لیے ایک سادہ سی ویب سائٹ بنائی، سوشل میڈیا پر اس کا کام شیئر کیا اور اپنے جاننے والوں میں اس کا ذکر کیا۔ ایک دن عائزہ نے زین کو اپنی یونیورسٹی کے ایک کاروباری میلے میں بلایا۔ تم یہاں آنے والی مصنوعات اور لوگوں کی تصویریں کھینچو، اس نے کہا۔
یہ تمہارے پورٹ فولیو کے لیے اچھا ہوگا۔ زین نے میلے کی رنگا رنگ تصویریں کھینچیں۔ اس کی ایک تصویر جس میں ایک بوڑھا کاریگر اپنے ہاتھوں سے بنی چیزوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے خاصی توجہ حاصل کی۔ تم واقعی ایک کہانی بیان کرتے ہو، عائزہ نے تصویر دیکھ کر کہا۔ تمہاری وجہ سے، زین نے جواب دیا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ یہ وقت تھا جب دونوں کے خواب ایک دوسرے میں کندھے ہوئے تھے۔ زین عائزہ میں اپنی محبت کی وجہ سے اپنے کام کے لیے اور محنت کرتا، اور عائزہ زین کی حوصلہ افزائی سے اپنے آپ میں ایک نئی طاقت محسوس کرتی۔ بادلوں کا آغاز 2018 سال گزرتا گیا۔ عائزہ نے اپنی ڈگری مکمل کر لی اور ایک اچھی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ اس کے والدین خوش تھے، مگر اب ان کی توجہ اس کی شادی پر مرکوز ہو گئی۔ عائزہ، تمہاری عمر ہو گئی ہے۔ عائزہ، تمہاری عمر ہو رہی ہے، اس کی ماں نے ایک رات کھانے کے دوران کہا۔ ہمیں تمہارے لیے اچھے رشتے دیکھنے چاہئیں۔ تمہاری چچا زاد بہن تو تم سے چھوٹی ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے۔ امی، میں بھی اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتی ہوں، عائزہ نے کہا، اپنی پلیٹ میں دیکھتے ہوئے۔ کریئر شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس کے والد نے کہا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ امریکہ میں پڑھتا ہے، اب لاہور میں اپنے والد کے کاروبار میں ہے، بہت اچھا خاندان ہے۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے زین کے بارے میں سوچا، جو اب بھی اپنے پیشے میں جد و جہد کر رہا تھا۔ ابا، میری ایک دوستی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ خاموشی چھا گئی۔ دوستی کس سے؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ آواز میں فکر کے ساتھ تجسس تھا۔ زین سے، وہ ایک فوٹوگرافر ہے۔ فوٹوگرافر؟ اس کے والد کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا کوئی مستقل کاروبار ہے؟ کوئی آمدنی ہے؟ وہ بہت ہنرمند ہے۔ ابا، وہ ہنر روزگار نہیں ہوتا۔ بیٹی، اس کے والد نے بات کاٹی، تم ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو، اچھی نوکری کر رہی ہو، تمہیں ایسے لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ عائزہ نے بحث کی کوشش کی، مگر اس کی آواز اس کے خاندان کے فیصلے کن لہجے کے سامنے دب سی گئی۔ اسی دوران زین کو بھی اپنی جدوجہد کا احساس ہونے لگا تھا۔ اگرچہ اس کے کام کو سراہا جانے لگا تھا، مگر مالی استحکام ابھی دور تھا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ عائزہ کے لیے وہ محفوظ مستقبل نہیں بنا سکتا جو اس کے والدین چاہتے ہیں۔ ایک رات وہ دونوں اپنی پسندیدہ جگہ لائبریری کے سامنے والے پارک میں بیٹھے تھے۔ موسم خوشگوار تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک بوجھل خاموشی تھی۔ میرے گھر والے مجھ پر شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں، عائزہ نے آخر کار کہا۔ مجھے پتہ ہے، زین نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب بے بسی تھی۔ زین، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا تم اپنے کاروبار کو زیادہ مستحکم بنا سکتے ہو؟ زین نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں عائزہ، مگر یہ راستہ طویل ہے اور تمہارے گھر والے وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ عائزہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے نہیں پتا کیا کروں، میں تم سے محبت کرتی ہوں زین، مگر میں اپنے خاندان کو بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ زین نے اپنی طرف کھینچ کر گلے لگا لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا رشتہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ جدائی 2019۔ دباؤ بڑھتا گیا۔ عائزہ کے والدین نے اس سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ زین کو قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسے ایک اور رشتہ دکھایا اور عائزہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنے خاندان کو اس قدر دل شکستہ نہیں کر سکتی۔ ایک سرد مارچ کی شام عائزہ نے زین کو فون کیا۔ ہمیں ملنا ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ وہ اپنی ملاقات کی پہلی جگہ لائبریری کے باہر ملے۔ لائبریری بند ہونے کو تھی اور شام کی دھند چھانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ زین نے پوچھا، حالانکہ اسے اندازہ تھا۔ عائزہ نے آنسو روکے۔ انہوں نے مجھے آخری وارننگ دی ہے، یا تو میں اس رشتے کو مان لوں جو انہوں نے دکھایا ہے، یا پھر میں گھر چھوڑ دوں۔ زین نے گہری سانس لی۔ اس کا سینہ درد سے بھر گیا۔ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ عائزہ نے زین کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو الفاظ سے باہر تھا۔ میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ زین میری بہن ابھی چھوٹی ہے، میری ماں، اس کی صحت اچھی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر زین نے آہستہ سے کہا، تو پھر یہی ہے زین، معاف کرنا۔ نہیں، زین نے آہستہ سے کہا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے، معافی کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو وہ دیا جو ہم دے سکتے تھے۔ وقت شاید اب ہمارا ساتھی نہیں۔ عائزہ کا رونے کا غبار پھٹ گیا۔ زین نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ آخری بار ہے کہ وہ اس طرح قریب ہوں گے۔ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، زین نے آہستہ سے کہا۔ میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، بس شاید اب ہماری محبت ایک دوسرے کو چھوڑنے کی صورت میں ہے۔ عائزہ نے سر ہلایا، الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تم جاؤ، زین نے کہا، اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے خواب پورے کرنا۔ عائزہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر آہستہ سے وہاں سے چلی گئی۔ زین وہیں کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ یہ علیحدگی غصے یا دشمنی سے نہیں، بلکہ ایک گہرے دکھ اور یہ احساس کہ شاید ابھی صحیح وقت نہیں ہے سے ہوئی تھی۔ نئے راستے، 2020، علیحدگی کی بات کی پہلی رات۔ زین اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا عائزہ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو اس نے لائبریری میں کھینچی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ شاید درد اتنا گہرا تھا کہ آنسو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اس کے موبائل پر ایک میسج آیا، اس کے دوست عمران کا تھا۔ بیٹھا ہوا ہے یا باہر آ رہا ہے؟ زین نے جواب دیا، آ رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک پرانے چائے خانے میں ملے۔ عمران نے زین کی حالت دیکھ کر کچھ نہیں کہا، بس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ بولو گے نہیں؟ زین نے آخر کار پوچھا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا، میرا کام تمہیں سنانا ہے، فیصلہ نہیں دینا۔ زین نے سر ہلایا، مجھے کچھ کرنا ہے عمران، میں اس درد کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بناؤں گا۔ اگلے ہی دن زین نے اپنی فوٹوگرافی کو ایک نئی سمت دی۔ اس نے صرف شہر کی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ کہانیاں ڈھونڈنا شروع کیں جو نظر انداز ہو جاتی تھیں۔ اس نے شہر کے پسماندہ علاقوں کا رخ کیا، وہاں رہنے والے لوگوں کی تصویریں کھینچیں، ان کی مشکلات، امیدوں اور خوابوں کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ اسی دوران عائزہ اپنی ملازمت اور خاندانی ذمہ داریوں میں گم ہو گئی۔ اس نے زین کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا، مگر اس کے دل میں ہر روز اس کے لیے تڑپ تھا۔ اس کے والدین نے اس کے لیے جو رشتہ دیکھا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، مگر عائزہ نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے اپنے والدین سے کہا۔ مجھے اپنے کیریئر پر توجہ دینی ہے۔ یہ جھوٹ تھا، مگر ضروری جھوٹ۔ راتوں میں جب سو جاتے، عائزہ اپنے پرانے خوابوں کو زندہ کرتی۔ اس نے ایک چھوٹا سا آن لائن بوتیک شروع کیا جہاں وہ ہاتھ سے بنی ہوئی جیولری ڈیزائن کرتی اور بیچتی۔ یہ اس کے لیے محض ایک مشغلہ نہیں تھا، بلکہ ایک جذباتی نکالس تھی، اپنی ذات کا اظہار جسے اس نے دبا رکھا تھا۔ پہچان، 2021، زین کا کام ابھرنے لگا۔ اس نے پاکستان کے دور دراز علاقوں کا سفر شروع کیا، بلوچستان کے صحرا، گلگت کے پہاڑ، سندھ کے دیہات، اور جگہ اس نے وہ کہانی ڈھونڈی جو دبی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک منفرد انداز اپنایا، وہ نہ صرف تصویریں کھینچتا بلکہ ہر تصویر کے ساتھ ایک مختصر کہانی لکھتا۔ یہ کہانیاں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگیں۔ لوگ صرف تصویر ہی نہیں، اس کی کہانی بھی پڑھنا چاہتے تھے۔ ایک دن اسے ایک میل وصول ہوا۔ ایک بڑی آن لائن پلیٹ فارم نے اسے پیشکش کی کہ وہ پاکستان کے دیہی علاقوں کی دستکاریوں اور کاریگروں کی کہانیاں شیئر کرے۔ یہ موقع زین کی زندگی کا موڑ ثابت ہوا۔ اس نے نہ صرف تصویریں کھینچیں بلکہ ایک چھوٹا سا کاروباری ماڈل بھی تیار کیا جس کے تحت کاریگر اپنی مصنوعات براہ راست خریداروں تک پہنچا سکتے تھے۔ یہ کام مشکل تھا، مگر زین نے اپنا سارا وقت اور توانائی اس میں لگا دی۔
ایک سال کے اندر زین کا نام پاکستان کے نوجوان سماجی کاروباریوں میں گنے جانے لگا۔ اسے تقاریب میں مدعو کیا جانے لگا، انٹرویو دینے پڑے۔ ہر کامیابی پر وہ عائزہ کے بارے میں سوچتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے بتائے کہ اس کا خواب اب حقیقت بن رہا ہے۔ دوسری طرف عائزہ کا آن لائن بوتیک بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اس کی ڈیزائن کی ہوئی جویلری کو بھی پسند کیا جانے لگا۔ اس نے اپنی ملازمت کے ساتھ اس چھوٹے کاروبار کو چلانے کے لیے راتوں کی نیند قربان کری۔ ایک دن اس کی چھوٹی بہن سارہ نے اس کے کمرے میں آ کر دیکھا کہ عائزہ جویلری کے ٹکڑوں پر کام کر رہی ہے۔ یہ تم بناتی ہو؟ سارہ نے حیرت سے پوچھا۔ عائزہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ شاید میں ڈرتی تھی کہ تم لوگ سمجھو گے کہ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ سارہ نے عائزہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بہن، تمہاری خوشی کبھی وقت کا ضیاع نہیں ہو سکتی۔ تم واقعی اس میں اچھی ہو۔ یہ الفاظ عائزہ کے لیے ایک مرہم کی طرح تھے۔ دوبارہ ملاقات 2023 کے موسم بہار میں لاہور میں ایک بڑا آرٹس اینڈ گرافکس میلہ لگا۔ اس میلے کا مقصد پاکستان کے مختلف علاقوں کے فنکاروں اور کاریگروں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ زین میلے کے اہم اسپانسرز میں سے ایک تھا۔ اس نے نہ صرف مالی معاونت کی تھی بلکہ پورے میلے کی فوٹوگرافی اور تشہیر کی ذمہ داری بھی اٹھائی تھی۔ عائزہ نے جو اب اپنے آن لائن بوتیک ذات کو بڑھانے کے مواقع ڈھونڈ رہی تھی، میلے میں ایک اسٹال لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زین بھی وہاں ہوگا۔ میلے کے پہلے دن عائزہ اپنے اسٹال کو سجا رہی تھی کہ اس کی نظر ایک بڑے بینر پر پڑی جس پر لکھا تھا، ہر تصویر ایک کہانی ہے، زین کے ساتھ سفر کریں پاکستان کے دل تک۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہی زین تھا؟ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے ناموں کا اتفاق ہو۔ دوپہر کے وقت جب میلے میں لوگوں کا ہجوم تھا، عائزہ نے دیکھا کہ ایک گروپ لوگ کسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ زین تھا، لیکن وہ زین نہیں تھا جو اس نے 6 سال پہلے چھوڑا تھا۔ یہ زین پر اعتماد تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی سمجھداری تھی۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتا رہا تھا اور سب اس کی باتوں میں محو تھے۔ عائزہ کا سانس پھول گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر جائے؟ کیا وہ نظر چرا لے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، زین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ زین کی بات کرتے ہوئے آواز آدھی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، ایک پیچیدہ مسکراہٹ جس میں حیرت، خوشی اور درد سب کچھ تھا۔ زین نے لوگوں سے معذرت کی اور عائزہ کی طرف بڑھا۔ ہیلو عائزہ۔ صرف 2 الفاظ، مگر ان میں سالوں کی کہانی سمائی ہوئی تھی۔ ہیلو زین۔ عائزہ کی آواز میں کانپن تھا۔ تم یہاں ہو؟ ہاں، تمہارا اسٹال؟ عائزہ نے اپنے اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔ میرا چھوٹا سا کاروبار۔ زین نے اسٹال پر رکھی ہوئی جویلری کو دیکھا۔ ہر ٹکڑا نفیس اور منفرد تھا۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ ہاں۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ عائزہ، واقعی ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ 6 سال کی دوری، بے شمار نہ کہی باتیں اور اب صرف خاموشی۔ تمہارا کام میں نے کچھ دیکھا ہے آن لائن، عائزہ نے آخر کار کہا۔ تم بہت مشہور ہو گئے ہو۔ میں نے کوشش کی، زین نے جواب دیا۔ اور تمہاری نوکری اب بھی کر رہی ہو؟ یہ میرے لیے ایک سائیڈ منصوبہ ہے، عائزہ نے کہا۔ حالانکہ اسے کچھ معلوم تھا کہ یہ سچ نہیں تھا، یہ اس کا خواب تھا۔ میلے کے اختتام پر زین نے عائزہ سے کہا، کیا ہم کل مل سکتے ہیں، صرف بات چیت کے لیے؟ عائزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا دل اس فیصلے سے ڈر رہا تھا، مگر اس کا ذہن جانتا تھا کہ وقت نے زین کو کیسا بدلا ہے۔ پرانی یادیں، آدمی 2023۔ اگلے دن وہ ایک پرانی چائے خانے میں ملے جہاں وہ اکثر آیا کرتے تھے۔ جگہ وہی تھی مگر مالک بدل چکا تھا۔
اور انداز تھوڑا جدید ہو گیا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو، عائشہ نے کہا اپنی چائے کو ہلاتے ہوئے۔ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، زین نے جواب دیا۔ تم بھی بدلی ہو، تمہارے اندر کی طاقت جو پہلے نہیں تھی۔ عائشہ مسکرائی۔ شاید جدائی نے ہمیں مضبوط بنایا، شاید انہوں نے اپنی زندگی کے ان 6 سالوں کے بارے میں بات کی۔ زین نے اپنے سفر، ملاقاتیں، مشکلات اور کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ عائشہ نے اپنی نوکری، اپنے خاندان اور اپنی چھوٹے کاروبار کے بارے میں۔ تم نے شادی نہیں کی؟ زین نے آخر کار وہ سوال پوچھا جو دونوں کے ذہن میں تھا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ نہیں، میرے گھر والوں نے کئی رشتے دکھائے مگر میں نے ان کو ٹال دیا۔ اس نے زین کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ نہیں، میری زندگی اس قابل نہیں تھی کہ میں کسی کو اس میں شریک کرتا، زین نے کہا۔ یا شاید میں ابھی تیار نہیں تھا۔ خاموشی پھر چھا گئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ عائشہ، کبھی نہیں۔ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح وقت پر کیا گیا تھا۔ اگر ہم ساتھ رہتے شاید ہم دونوں ہی ناکام ہو جاتے۔ تم اپنے کاروبار کو نہیں بنا پاتی اور میں اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو، مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کیا ہوتا اگر ہم ڈٹ جاتے۔ ہم اسے کبھی نہیں جان سکیں گے، زین نے جواب دیا، مگر ہم نے یہ جان لیا ہے کہ اب ہم کہاں ہیں، اور میرے خیال میں ہم دونوں بہتر جگہ پر ہیں۔ یہ ملاقات ان کے لیے ایک طرح کی بندش تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی محبت مری نہیں تھی بلکہ بدلی تھی۔ وہ شعلہ نہیں رہی تھی جو بے قابو ہو، بلکہ ایک مستحکم روشنی بن گئی جو اندر سے چمکتی تھی۔ نئی چیلنجز۔ 2024 کا آغاز ہوا۔ عائشہ کی کاروبار ذات کو ایک بڑا موقع ملا۔ دبئی سے ایک بڑے ریٹیلر نے ان کی جویلری میں دلچسپی ظاہر کی اور ایک بڑا آرڈر دینے کی بات بھی کی۔ یہ عائشہ کے خوابوں کی تعبیر تھی، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا خطرہ بھی تھا۔ اس سے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اسے پورے وقت کی توجہ درکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اپنی محفوظ ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ ایک رات عائشہ نے اپنے خاندان کو یہ فیصلہ سنایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اس کے والد نے غصے سے کہا۔ ایک مستقل نوکری چھوڑ کر ایک غیر یقینی کاروبار میں جانا؟ ابا، یہ غیر یقینی نہیں، میرے پاس آرڈر ہے، منصوبہ ہے، اور اگر یہ ناکام ہو گیا پھر کیا کروں گی؟ اس کی ماں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ اگر ناکام ہوا تو میں دوبارہ کوشش کروں گی، مگر اگر میں نے کوشش ہی نہیں کی تو زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ سارہ، جو اب ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی، اس نے عائشہ کا ساتھ دیا۔ امی، ابا، آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے خواب پورے کرنے چاہیے۔ اب جب بہن نے اپنا خواب پورا کرنے کا موقع پایا ہے، آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ سوال خاموش کر دینے والا تھا۔ اسی دوران زین کو ایک بین الاقوامی میڈیا ہاؤس کی طرف سے ایک شاندار آفر موصول ہوئی۔ انہوں نے اسے ایک دستاویزی فلم بنانے کی پیشکش کی جو پاکستان کے دیہی علاقوں میں سماجی کاروباریوں کی کہانیاں بیان کرے۔ اس منصوبے کے لیے اسے اگلے 2 سال کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں سفر کرنا تھا اور کچھ وقت بیرون ملک بھی گزارنا تھا۔ یہ وقت موقع تھا جس کا زین ہمیشہ سے منتظر تھا، مگر اس بار اس کے ذہن میں ایک نئی فکر تھی۔ عائشہ، فیصلے کا وقت 2024۔ عائشہ نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اپنا پورا وقت ذات کو دے دیا۔ پہلے مہینے مشکل تھے۔ آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اسے کاریگروں کی ٹیم بنانی پڑی، معیار کو قائم رکھنا تھا اور وقت پر ترسیل کو یقینی بنانا تھا۔ ایک شام جب وہ تھکی ہاری اپنے کام سے گھر لوٹ رہی تھی، اس کے موبائل پر زین کا میسج آیا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک بار پھر اسی پارک میں ملے جہاں انہوں نے آخری بار ملاقات کی تھی۔ اب یہ پارک تھوڑا سا بدل چکا تھا، نئے درخت لگے تھے، راستے مرمت ہوئے تھے۔ تمہاری نوکری چھوڑنے کا فیصلہ؟ میں نے سنا، زین نے کہا۔
تم بہت بہادر ہو عائشہ، عائشہ مسکرائی۔ بہادر نہیں، مجبور۔ میں اپنے خواب کو پورا کرتے دکھنا چاہتی تھی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا۔ تمہاری پیشکش کا کیا ہوا؟ تم نے قبول کی؟ زین نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ میری زندگی کا موقع ہے، مگر اس کا مطلب ہے کہ میں اگلے 2 سال کے لیے بہت مصروف رہوں گا، سفر کروں گا۔ عائشہ نے دل ہی دل میں ایک گہری سانس لی۔ تو پھر تم جا رہے ہو؟ ہاں، زین نے آہستہ سے کہا۔ اور تم یہیں رہو گی، اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤ گی؟ خاموشی چھا گئی۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک بار پھر موڑ پر کھڑے ہیں۔ پہلے دباؤ تھا، خاندان کا، مالی مشکلات تھیں، اب وہ سب نہیں تھے۔ اب صرف ان کے اپنے خواب تھے اور ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، زین، جب ہم پہلی بار علیحدہ ہوئے تھے تو ہم نے ایک دوسرے کو اس لیے چھوڑا کہ ہم اپنے خواب پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اب عائشہ کی آواز میں ایک نئی طاقت تھی۔ اب ہم دونوں اپنے خواب پورے کرنے کے راستے پر ہیں۔ زین نے مسکرا کر کہا، تو پھر شاید ہم اب اکٹھے چل سکتے ہیں، اپنے خوابوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بغیر۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ رونے کے آنسو نہیں تھے، یہ وہ آنسو تھے جو طویل سفر کے بعد منزل کے نظر آنے پر آتے تھے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا سفر اکٹھے شروع کریں، زین نے کہا۔ تم اپنا کاروبار چلاؤ، میں اپنی دستاویزی فلم بناؤں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ہوں، مگر ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ پرانا بے ساختہ عشق نہیں تھا، یہ ایک شعوری انتخاب تھا، 2 مکمل افراد کا فیصلہ کہ وہ ایک دوسرے کے سفر میں ساتھی بنیں، نہ کہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی۔ نئی شروعات۔ میلے کے کچھ مہینے بعد زین اور عائشہ لاہور کی ایک پرانی عمارت کی چھت پر کھڑے تھے۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں زین نے عائشہ کی پہلی تصویر کھینچی تھی۔ اب یہ عمارت بحال کی جا چکی تھی اور ایک کافی شاپ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اوپر آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ نئی یاد ہے؟ زین نے آہستہ سے پوچھا۔ ہر بات یاد ہے، عائشہ نے جواب دیا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ لائبریری، پارک، چائے خانہ اور وہ دردناک الوداع۔ وہ الوداع ہمارے لیے اختتام نہیں تھا، زین نے کہا، وہ محض ایک وقفہ تھا۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا وقت درکار تھا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ اور اب ہم ڈھونڈ چکے ہیں۔ زین نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس نے کھول کر عائشہ کو دکھایا۔ اندر ایک سادہ سی انگوٹھی تھی جس پر کوئی قیمتی پتھر نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس شیشے میں وہ ریت ہے جو میں نے ہماری ملاقات والی لائبریری کے سامنے سے اٹھائی تھی، زین نے کہا۔ ہمارے خواب ریت پر بنے تھے، مگر وقت نے انہیں پتھر کی طرح مضبوط بنا دیا۔ عائشہ کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ زین، عائشہ، کیا تم میری ساتھی بنو گی میری زندگی کے اس نئے سفر میں؟ ہم شاید روایتی راستے پر نہ چلیں، مگر ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ عائشہ نے انگوٹھی کو دیکھا، پھر زین کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی جذبہ تھا جو 6 سال پہلے تھا، مگر اب اس کے ساتھ پختگی، صبر اور گہری سمجھ بھی تھی۔ ہاں زین، میں تمہاری ساتھی بنوں گی، ہمارے خوابوں کی ساتھی۔ زین نے انگوٹھی عائشہ کی انگلی میں پہنا دی، پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، نئے طلوع ہونے والے دن اور اپنے مشترکہ مستقبل کی طرف دیکھنے لگے۔ نیچے شہر کی روشنی ٹمٹما رہی تھیں، ہر روشنی ایک نئی کہانی، ایک نیا خواب، اور اوپر آسمان میں چاند چمک رہا تھا، جیسے ان کے نئے سفر پر مبارکباد دے رہا ہو۔ کہانی کا اختتام کسی واضح ہاں یا نہیں پر نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات پر ہوتا ہے۔ یہ عشق کی فتح نہیں، بلکہ انسانی ہمت، صبر اور ترقی کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے
کہ محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی بلکہ بدلتی ہے، پختہ ہوتی ہیں، اور اگر واقعی مضبوط ہو تو وقت کے ساتھ اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ ریت پر بنے خواب مٹ تو سکتے ہیں، مگر اگر انہیں پتھر کی طرح تراشا جائے تو وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔